اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع شروع کریں گے، اور آج کا رکوع کل کی نسبت لمبا ہے تھوڑا۔ پچھلا جو رکوع تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا، تو آج تھوڑا لمبا ہے، لیکن یہ ہے اسی بنی اسرائیل کی ہی سارے جو احسانات تھے ان کی کنٹینیوٹی ہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، سبق نکال لیجئے۔ 8واں رکوع سورہ بقرہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، والسائبین، اور سائبین، من آمنا، ان میں سے جو کہ ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور روز قیامت پر، آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک کیے اس نے کام، صالح کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی خاص فرقہ جو ہے وہ میری رحمت کا حقدار ہے، نہیں، جو بھی کوئی ایمان لایا یوم اللہ پر، یوم آخرت پر، اور پھر اس نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، والیوم الآخری اور من آمن باللہ ایسا نہیں ہے، آگے وعمل صالحا بھی ہے، جو نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا کہ جو یہودی ہیں، ہادو مطلب یہودی، والنصارہ جو نصارہ ہیں، جو عیسائی عرفاً جنہیں ہم کہتے ہیں، والسائبین، اور جو سابی ہیں۔ اچھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی یا جو ان کے فالوور تھے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت یا فالوور تھے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ جو سائبین تھی وہ ایک ایسا فرقہ تھا جس نے ہر دین میں سے اپنی طرف سے کچھ اچھا لے کے اختیار کیا ہوا تھا، جو کچھ اسے اچھا لگا وہ اس نے اختیار کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ مانتے تھے، اور فرشتوں کو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، تو گویا شرک میں مبتلا تھے۔ پھر زبور بھی پڑھتے تھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں فرقوں کے لیے کہا ہے کہ جو بھی کوئی ان میں سے ایمان لے آئے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور اعمال اچھے کرے تو اس کے لیے ثواب جو ہے ان کے رب کے پاس ضرور ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میں نے حزن اور غم کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی چیز کے واقعہ ہو جانے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے، اور جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے، تو وہ حزن ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایمان لے آئے اور ابدی جنت میں داخل ہو گئے تو وہاں نہ کسی چیز کے چھینے جانے کا خوف ہوگا، اور نہ یہ خوف ہوگا کہ چھینا جائے، اور نہ پھر اس چھینے جانے کے بعد کا غم ہوگا۔ جب چھینی ہی نہیں جائے گی کوئی نعمت تو وہ حزن بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے قرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو دی ہم نے تم کو کتاب اس کو زور سے پکڑو، یا جو شریعت دی اس کو زور سے پکڑو، قوت سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ اچھا، یہاں قصہ یہ ہے کہ جو توریت جب نازل ہوئی نا تو بنی اسرائیل جو تھے، حالانکہ یہ اوپر گئے اور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر یہ سن کر بھی آئے، اپنی ساری مرضیاں بھی جو ہے نا وہ پوری کروا کے آئے، اور کہنے لگے کہ یہ تو جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہتے سنا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا اس کے جو احکام ہے نا، اگر پہلے آپ کو یاد ہے پچھلے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلے تو ہم شریعت ہی نہیں مانتے، ہم جا کے اوپر سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا کتاب آپ کو دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دی ہیں۔ گئے جا کے سنا، تو سننے کے بعد پھر اور بھی پھر گئے، کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا پتا آواز کس کی تھی، اللہ کو ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ پھر کیا ہوا تھا کہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کے کوہ طور پہ گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، تو پھر وہ ان کی جو کسی بھی انسان کی جو وجود ہے، جو حیت ہے، وہ اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ وہ بجلی گری، یہ سارے مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر لیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا تھا ساتھ ہی کہ بھائی یہ احکامات سخت ہیں، اگر ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک پہاڑ کو حکم دیا کہ ان کے سروں پہ آ کے اترنے لگے، اور سامنے آگ پیدا فرما دی۔ اگر وہیں کھڑے رہیں تو وہ پہاڑ کے نیچے دب کے مر جائیں، اور اگر آگے جائیں گے تو آگ ہے۔ اب گنجائش کوئی سرتابی کی رہی نہیں، تو مجبوراً احکام توریت کو قبول کیا۔ اب پہاڑ سر پہ معلق کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مجبوراً توریت کے احکامات کو قبول نہیں کروایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ پہلے سے یہودی تھے، پہلے سے ایک دین پہ، ایک شریعت پہ عمل پیرا تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت کو انہوں نے مانا تھا، قبول کیا تھا. قبول کر لینے کے بعد اس میں یہ شرارت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم سے تو یہ مشکل لگ رہے ہیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو یہ کرنا. تو اب جب دین میں تبدیلی کی پلس سرتابی کی، دیکھیں یاد رکھیے گا یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے سروں پہ معلق کر کے اور ان کو جبرن یا زبردستی دین قبول کروایا؟ دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی کتاب لے کر آؤ احکامات کی، ہم اس پہ عمل کریں. جب ان سے معاہدہ کر چکے اور تورات ان کو دی گئی تو پھر عہد چکنی کس بات کی؟ پھر عہد چکنی پہ کمر بستہ ہوئے. تو اب پہاڑ معلق کرنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو کوئی احکامات ان سے قبول کروانے تھے، بلکہ نقص عہد کی وجہ سے تھا کہ دین قبول کرنے کے لیے نہیں تھا کہ تم دین قبول کرو، بلکہ تم نے عہد کیوں توڑا؟ نقص عہد میں جو آپ آرام سے یا سادی زبان میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اسلام اس کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، کچھ نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کبھی کسی کو جبرن آج تک آپ نے پوری مسلمانوں کی جو ہماری تاریخ ہے اس میں کبھی آپ نے پڑھا کہ کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا؟ کبھی نہیں. ایک سنگل جو ہے نا ورڈ بھی آپ نے اس سے ریلیٹڈ نہیں پڑھا ہوگا. ظالم سے ظالم بادشاہ نے بھی کبھی کسی غیر مسلم کو یہ کہہ کے نہیں قتل کیا ہوگا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. ایسا نہیں تھا، کیونکہ دین جبرن نہیں پھیلایا تھا، نہ دین کے لیے کوئی جبر ہے. ہاں لیکن جو کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. وہ قرآن پاک میں بھی ہے، آگے آپ پڑھ لیں گے. ملکی قوانین میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو باغی ہے اس کی سزا عام لوگوں سے مختلف ہی ہوتی ہے. تو جب کوئی اللہ کے قانون سے بغاوت کرے گا تو پھر وہ اپنی سزا پائے گا. تو یہ ان کو ایک قانون، خدا نے جو قانون بنایا تھا اس سے جب بغاوت کی، یعنی پہلے وہ یہودیت دین اسرائیلی میں یہودی دین میں بنی اسرائیل تھے، قبول کیے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ سے فرمائشی طور پہ منگوا کے اور پھر اس کو قبول نہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی جو طور ہے وہ معلق کیا تھا تاکہ اب یہ ڈرے. پھر انہوں نے ڈر کے جو ہے نا وہ اس کو عہد و پیما کر کے جو ہے وہ عذاب کو اپنے اوپر سے رکوا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم تباہ ہو جاتے. یعنی تم یہ کوہ طور تمہارے اوپر معلق کیا تو تم وقتی طور پہ مان گئے، اس کے بعد پھر تم نے اپنی وہی شرارتیں شروع کر دی. تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ تمہیں وقتی طور پہ جو ہے وہ اکٹھا عذاب نہ دے دیا، ورنہ قوموں کو صفحہ ہستی سے بھی اللہ تعالیٰ نے مٹایا ہوا عاد اور سمود کو. تو وہ اس کی مہربانی تھی کہ تمہیں جو ہے وہ اتنا وقفہ دے دیا کہ تم توبہ مانگو اور توبہ مانگ کے راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ تو تمہیں وقت کے وقت بھی تباہ کیا جا سکتا تھا. جب کوہ طور معلق کر دیا تھا تو اس کو تمہارے اوپر جو ہے وہ وارد کر دینے میں کون سی چیز مانے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں تھا؟ یقیناً قادر تھا. تو جب آپ کوئی دین قبول کر لیتے ہیں یا کسی بھی اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ اس کی اطاعت کریں اور یا پھر اس سے پھر گئے تو آپ مرتد ہو گئے. جب آپ مرتد ہو گئے تو آپ کی سزا قتل ہی ہے. کفر کی سزا یاد رکھیے قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں آپ آ گئے، مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد اگر آپ اس دین سے پھریں گے، مسلمان ہونے سے پہلے آپ کو کوئی سزا نہیں دی کبھی بھی کسی نے کہ آپ مسلمان نہ ہوں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن جب ہو گئے اور اس کے بعد آپ پھر گئے اس سے، تو پھر آپ مرتد ہو، پھر آپ کو قتل کرنا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تم خوب جان چکے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتہ کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل بندر. یہ قصہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ہے کہ ہفتہ کے دن پہلے تو بنی اسرائیل نے جو ہے نا اپنے آپ فرمائش کر کے یہ ہفتے کا دن اپنے لیے خالص عبادت کے لیے مقرر کروایا کہ ہمیں کوئی دن مقرر کر دیں خالص عبادت. چلیں جی ہفتے کا دن ہو گیا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. لیکن ہمارے یہاں جمعے کے دن میں یہ فضیلت ہے کہ جمعہ کا وہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہوتا ہے اس میں کاروبار اور دنیاوی کام منع ہے. جب وہ آپ نے نماز جمعہ ادا کر لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ جمعہ میں کہ پھیل جاؤ زمین پہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو پورے دن کے لیے کاروبار منع نہیں تھا. لیکن ہفتہ کا دن جو ان لوگوں کے لیے شنبہ کا دن اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا، وہ انہوں نے کہہ کے کروایا تھا اور خالص عبادت کے لیے کہا تھا کہ ہم سارا دن عبادت کریں گے. تو اس دن آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس دن مچھلی کا شکار مت کرنا. پھر اس دن مچھلی کے شکار سے جب منع کر دیا تھا تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ اس دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی،
پانی کے اوپر اوپر آتی تھی. تو ان لوگوں نے ہیلا یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھتے اور اللہ تعالیٰ سے جب کہا تھا کہ ہم ہفتے کے دن خالص عبادت میں ہی گزاریں گے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کے اور سائیڈ میں اس میں مچھلیاں کر لیں اور جا کے اتوار کو ان کو شکار کر لیا. گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق یا تمسخر اڑایا کہ دیکھو ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا تو نہیں کی ہم نے شکار کی کوئی بھی حرکت، اور اتوار کو جا کے جو ہے نا وہ شکار کر لینا. گویا اپنا نقصان نہ کرتے تھے کسی طور پہ بھی نا. اب ظاہر ہے انہوں نے جب یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تم نے زیادتی کی تو پھر ہم نے تم سے کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل. بندر بذات خود ہی کوئی بہت اچھا جانور نہیں گنا جاتا، اور پھر اوپر سے خاصین ذلیل بندر، قردۃ خاسین بندر ذلیل. یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو منع کیا تھا نا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو منع ہو گئے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ شکار نہیں کرو. لیکن کچھ لوگوں نے بہت دھڑلے سے یہ ہلے بازی کی کہ یا تو مچھلی کی دموں میں کانٹا وغیرہ لگا دیتے تھے اور انہیں باندھ دیتے تھے کنارے سے، چھوڑ دیتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ آرام سے کھاتی پیتی پھرتی تھی، قابو میں ان کے رہتی تھی، اور اتوار والے دن جا کے ان کو شکار کر کے کھا لیتے تھے. یا یہ کرتے تھے کہ ہفتے والے دن نہر کے یا اس دریا جس بھی جگہ وہ مچھلی ہوتی تھی وہاں چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیتے تھے. ان گڑھوں میں جو ہے وہ پانی آ جاتا تھا، اس کے ساتھ بہت ساری مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی تھی، کنفرم ان کے پاس وہ سیف ہو جاتی تھی، اور اتوار کو جا کے ان کو شکار کر لیتے تھے. تو اب جن لوگوں نے یہ کیا تھا نا، تو اب ان لوگوں نے اور جنہوں نے نہیں کیا تھا انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی تم بہت گناہ گار ہو. تو آپس میں نا انہوں نے الگ الگ رہنا شروع کر دیا. تو جو اچھے لوگ تھے اس وقت کے یہودی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس میثاق پہ عمل کیا تھا، اس وعدے پہ، اس عہد پہ عمل کیا تھا، تو وہ تھوڑا ڈسٹینس پہ تھے، اور یہ جو تھے شرارتی لوگ یہ تھوڑے ڈسٹینس پہ تھے. ایک صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ان شرارتی لوگوں کی طرف سے تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے؟ جا کے دیکھا اس بستی میں، تو اسی بستی تو وہ ایک ہی تھی لیکن تھوڑے فاصلے پہ تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو جو ہے نا انسان ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بندر ہیں. اب ان کی شکلیں بندروں کی، اللہ تعالیٰ نے چہرے مس کر کے بندروں کی ان کی شکلیں بنا دی تھی، اور ان کے اندر عقل اور جو فہم تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا جو انسانوں میں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوا، اپنے رشتہ داروں کو یہ پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کے بہت روتے تھے، کیونکہ ظاہرہ بستی تھی اور آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، تو یہ بہت روتے تھے. اور پھر یہ 3 دن کے اندر اندر سارے کے سارے مر گئے. اب یہ یہاں سے یہ سوچ لینا کہ وہی بنی اسرائیل جو بندر بن گئے تھے انہی کی نسل سے پھر آگے جو ہے وہ انسان بنے ہیں، یا وہ جو ہمارے یہاں سائنس کا بھی ہوا ہے کہ انسان بندر سے، بندر کی نا کچھ شکلیں چینج ہوتی انسان بن گیا، وہ غلط ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مس صورت کا عذاب نازل کرتا ہے نا، یعنی ان کی صورتیں مس کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کی نسلیں نہیں چلتی بلکہ چند روز میں سارے کے سارے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ بندر اور خنزیر تو دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جو مس شدہ بندر اور خنزیر جو ہے جو اس قوم کے لیے تھے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو بندر ہیں یہ وہی والے نہیں چلے آ رہے، بلکہ بندر اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی یہ اپنی الگ نسل سے ہیں. اور وہ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا صحیح بخاری کے مطابق، وہ سارے کے سارے 3 دن کے اندر مر گئے. اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا تھا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پھر ہم نے کیا اس واقعے کو عبرت بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس سے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے. یعنی پھر رہتی دنیا تک وہ لوگ جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا وہ بھی اس عذاب کا مشاہدہ کریں، اور جو بعد میں جو ارد گرد کی بستیاں تھیں وہ بھی اس سے ڈریں، اور جو آنے والی ہیں ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہو. یہ ہم جیسوں کے لیے بھی نصیحت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ ہر قسم کی سزا دینے پر قادر ہے، اور اگر نبی کے صدقے اس نے ہمیں معاف فرما رکھا ہے اجتماعی سزا دینے سے یا ہمارے چہرے بگاڑنے سے، یا تو ہمیں نڈر اور شیر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس وقت چاہے جیسا چاہے حکم صادر فرما سکتا ہے، اس نے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم کو، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ ایک گائے ذبح کرو. قالوا بولے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے، یعنی ہنسی مذاق کرتا ہے تو کہ ہم گائے ذبح کریں. قال اعوذ باللہ، کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس آیت میں بھی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ قصہ پوشیدہ ہے، وہ سن لیجئے آپ پہلے. کہ بنی اسرائیل میں نا ایک شخص تھا عامیل، تو وہ مارا گیا، قتل ہو گیا وہ.
اب کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو، وہ جی اٹھے گا اور اپنا جو قاتل ہے اس کا نام بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مردے کو زندہ کیا۔ گائے جب آگے گائے کا قصہ آ رہا ہے وہ آپ پڑھیں گے، تو پھر اس کا ایک ٹکڑا مارا اور اس مردے نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتایا اور وہ دوبارہ مر گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پورا جب آپ واقعہ پڑھ لیں گے بنی اسرائیل کا، کہ ان کی تھوڑا سا تو اندازہ آپ کو ہو گیا کہ سوال در سوال اور جو ہے نا بحث برائے بحث میں وہ ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ ہمیں بھی منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال جو ہے برائے علم ضرور ہو، لیکن بحث برائے بحث سوال نہ کرو۔ اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے اس کے متعلق اتنے سوال کیے کہ آہستہ آہستہ ہر سوال کے جواب میں ان کے گرد دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان سارے سوالوں کے جواب میں وہ گائے جس کرائٹیریا پہ پوری اتری وہ ایک غریب بچے، یتیم بچے کی گائے تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ تو اس بچے کو وہ بچہ جب اس کے پاس گئے، اور گائے وہی تھی جو ان کے سارے سوالوں کے جواب میں ملی تھی، تو پھر اس بچے کو اس کی ماں نے کہا کہ میں تو اتنی قیمت میں نہیں دوں گی، اور یہاں تک کہ قیمت بڑھتے اتنی قیمت انہیں ادا کرنی پڑی کہ گائے کی اگر کھال اتار دی جائے نا تو جتنا اس میں بھوس بھرا جائے اس کے برابر سونا انہوں نے دیا بنی اسرائیل نے، اور تب وہ گائے خریدی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو دو مقاصد حاصل کرنے تھے، ایک تو یہ سوالوں کا انہیں انجام تک پہنچانا تھا کہ اتنے سوال کر کے اپنے لیے اتنی مشکلات پیدا کی، دوسرا وہ جو یتیم بچہ اپنا ماں کا بہت فرما بردار اور خدمت گزار تھا، کہتے ہیں کہ اسے کبھی سوتے میں نہیں اٹھایا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا انتظار کرو، میں نہ ہاں کہہ سکتا ہوں بات کا نہ کہہ سکتا ہوں، جب تک میری ماں خود نہیں جاگے گی میں اسے جگاؤں گا نہیں، تو بہت خدمت گزار تھا۔ تو اس خدمت گزار بچے کو اس کی خدمت کا صلہ بھی ملنا تھا، اس لیے اس کو اتنے سارے پیسے اللہ تعالیٰ نے دلوائے ان نالائکوں کے ہاتھوں، اور پھر جو ہے نا وہ ان کی گائے کی جو ہے وہ قربانی ہوئی، اور اس قربانی کے بعد جس مقصد کے لیے وہ قربان کی گئی تھی وہ مقصد پورا ہوا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس شخص پہ مارا گیا جو عامیل نامی شخص تھا، مردہ تھا، تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے اب نام بتایا اور وہ دوبارہ مر گیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ کو مقصود تھیں، کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانی تھی، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، کیونکہ زیادہ تو جھگڑا ہم مسلمان ہمارے میں بھی ایسے خناس بھرے میں دماغوں میں کہ کون جو ہے نا وہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، یہ تو آگے تو اللہ ہی جانے، اگلی کہانی تو واپس آیا نہ پتہ کیا ہونا ہے، تو اس لیے بس یہ دنیا ہے اس کو انجوائے کر لو، یہاں کا ہر پل جیو، وہاں کی کوئی فکر نہ کرو۔ تو یہ ہمارے لوگوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی ہے۔ تو ان لوگوں کو بدرجہ اولا یہ بتانا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ دوسرا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کا بھی عطا پتہ لگوانا تھا کہ اس مردے کو کس نے مارا تھا۔ وہ شخص بیچارہ بے اولاد تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بے اولاد تھا، اور اس کو اس کے بھتیجے نے جائیداد کے لیے جنگل میں لے جا کے مار دیا تھا، اور پھر چونکہ کوئی گواہ نہیں تھا اور وہ جنگل میں ہی اسے چھوڑ کے آ گیا تھا، تو پھر وہ بھتیجا جو ہے اس کا وہ پکڑا گیا کہ جائیداد کی وجہ سے اس نے مارا تھا، تو وہ بعد میں پھر اس کے ساتھ جو قاتل کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ سلوک کیا گیا۔ تو یہاں دونوں مقاصد اللہ تعالیٰ نے حاصل کیے۔ اب جو واقعہ، یہ میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا ہے، اب انہوں نے جو سوال جواب کیے رکوع کے آخر تک، وہ سارے سوال جواب ان کے آپ سنتے جائیے گا اور دیکھیے گا کہ انہوں نے کس قدر سوال در سوال کے بعد اپنے لیے دائرے کو تنگ کیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے دعا کرو ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قالا کہا، اب یعنی یہ حضرت موسیٰ جواب دے رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے۔ قالا کہا انہ یقولو، کہ بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بن بیاہی ہے، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں ہے، عوام بین ذالک، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے، ففعلوا ما تؤمرون، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب دیکھیے اگر وہ یہ سوال نہیں کرتے بار بار تو کیا ہوتے کہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، اور جو مقصود تھا گائے ذبح ہونے کا تو وہ انہیں حاصل ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیں، دے سوال، اس سے کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ گائے ایسی ہو جو بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہو۔ پھر بھی کہا کہ تم کر ڈالو جو تمہیں حکم ملا ہے، لیکن نہیں، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے، بتا دے ہمیں ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا کہا انہ یقول انہا بقرۃ، بے شک وہ تو کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، صفراء، خوب گہری زرد، فاقع لونہا،
اس کی زردی خوش آتی ہے تسر الناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی خوب گہری زرد ہے اور اس زردی ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو خوشنما لگتی ہے، آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے بتا دے ہم کو، ما ہیا کس قسم میں ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے بارے میں تو ہمیں شبہ مبتلا ہم ہو گئے ہیں، شبہ پڑ گیا ہے، وانھا ان شاء اللہ لمہتدون، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ اب پھر انہوں نے بتایا کہ جی اتنا رنگ بھی بتا دیا، اس کا جسم جسہ بھی بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ بتا دو کس قسم کی گائے ہے اور کس کام کی ہے، کس کام آتی ہے وہ گائے، تاکہ ہمیں ذرا کلیئر ہو جائے کہ کیسی گائے کو ہم نے ذبح کرنا۔ قالا کہا انہ یقول انہا بقرۃ، کہا کہ وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، کیسی ہے، لا ذلول تثیر الارض، نہ محنت کرنے والی ہے اور نہ جوتنے والی زمین کو، کہ زمین میں ہل نہیں چلاتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، کوئی داغ نہیں ہے اس میں، گویا گائے ایسی ہے جو محنت کرنے والی نہیں ہے، گویا کھیتیوں میں ہل چلانے یا پانی دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ موٹی تازی لاڈو پلی گائے ہے۔ وہ بچڑا کہتے ہیں کہ اس یتیم بچے کے پاس وہ بچڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا، تو وہ گائے ہے یہ، اور پھر کیا ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، یعنی وہ جو پیچھے کلر بتایا نا، وہ کلر اس کا ایک ہی رنگ ہے، اس کلر میں بھی کوئی دھبے نہیں ہیں، اور پھر وہ صحیح سالم ہے، بے عیب ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہو، پونچھل کٹی ہوئی ہو، ایسی نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب لایا تو ٹھیک بات، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر کو ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ وہ انہوں نے اتنے سارے سوال کرنے کے بعد وہ گائے جو اس یتیم بچے کے پاس تھی، آخر اس کو پا لیا اور اس کو بہت بڑی قیمت دے کے اس کو وصول کر لیا، وصول کر کے اس کو جو ہے کاٹ لیا، اور کاٹ کے پھر اس کو اس مردے پہ مارا، تو اس مردے نے اپنا قاتل کا جو ہے نا وہ نام بتا دیا۔ جو آیت اس کا رکوع کا اگلی آیت ہے نا، اس میں ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یہ میں نے رکوع سے ایک آیت آگے آپ کو بتا دی ہے کہ یہاں پہ اب انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کو کاٹ ڈالا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اس کے بارے میں، تو آپ اپنے کویسچن مجھے بھیج دیا کریں، میں ان کا گروپ میں ہی آپ کو جواب دے دوں گی۔ اب آپ اچھے سے اس کو یاد کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔